بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ محترم شہباز صاحب کی ریٹائرمنٹ کا پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ محترم حافظ محمد زاہد صاحب سے گزارش ہے، جو ہمارے مہمان بھی ہیں، کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی محترم زین صاحب، اقبال بدر صاحب، حافظ زاہد صاحب، ان کو اس پروگرام میں محمد عظیم صاحب، طارق جاوید صاحب، ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہ وہ ساتھی ہیں جو اکثر ہمیں جو کہتے رہتے ہیں کہ پروگراموں میں ہمیں بلا لیا کریں، اور اس سے ظاہر ہے ہماری آپس میں محبت کا رشتہ بھی قائم ہے، اور ان کا اسکول کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بھی موجود رہتا ہے، اور ظاہر ایک لمبا عرصہ اسکول کے اندر گزارا ہے، تو اسکول کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ ان کی محبت، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ آئندہ بھی قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا، کہ بندہ جو ہے وہ سوچتا کچھ ہے، ظاہر ہوتا کچھ رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ زندگی کی بہت لمبی چوڑی پلاننگ کرتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ایک لمحے کی اس کو مہلت نہیں ملتی۔ بعض اوقات وہ کچھ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا جی اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ تو جو کچھ مرضی کر لے، جو کچھ مرضی سوچ لے، لیکن ہونا وہی ہے جو مجھے منظور ہے۔ یہ نہیں ہوا، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چھوٹا نقصان دے کے بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام شہباز صاحب کی ریٹائرمنٹ کو دیکھ لیں کہ کسی کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنی جلدی ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے 5 سال پہلے ہی شاید 55 سال کا انتظار کر رہے تھے، 55 سال ہوتے ہی انہوں نے جناب ریٹائرمنٹ کا لکھا اور ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے سعید صاحب کی، میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ جب عبدالمجید صاحب کی پارٹی کی ہے تو اس وقت میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی اس کے بعد جی بس میں نے ریٹائر ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ سعید اوان صاحب ریٹائر ہو گئے، شہباز صاحب ہو گئے، بھٹا بھٹی صاحب اور امین طاہر صاحب پروگرام بنا رہے ہیں۔ چلیں جی پروفیسر جد و جہد اور ہزار ہم سارے لوگ، میرا خیال تقریباً 40 سے سارے اوپر ہیں، 50 سے زیادہ جو ہے وہ اوپر ہیں، اور یہاں پہ عمر بھی 60 بھی شاید ایوریج نہیں ہے، پاکستان میں اس سے بھی کم ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگ بونس پہ ہیں۔ تو جب بندہ ویسے بونس پہ ہوتا ہے تو پھر تو اس کی ویسے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو جو ہے وہ دیکھے بھی، اس پہ غور بھی کرے، سوچتا بھی رہے کہ آیا وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے یا نہیں گزارتا۔ اگر کہیں پہ کوئی کجی، کوئی جول موجود ہے تو ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ شہباز صاحب کی جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، زندگی بھی دے، اور صلاحیتیں بھی دے، اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً وہ جو ایک روایتی جملے ہوتے ہیں کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، افسوس بھی اور خوشی بھی، میں سمجھتا ہوں خوشی کا مقام ہے آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں پہ یہ پرفتن دور ہر لحاظ سے،
معاشرے کے لحاظ سے بھی اور ہماری سروس کے لحاظ سے بھی کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے، ہر وقت غیر یقینی صورتحال وہ کوئی نہ کوئی تلوار اساتذہ کے اوپر لٹکتی رہتی ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو بندہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو اس محکمے سے فارغ ہو کے گھر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوش قسمت فرد کوئی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہے کہ انہوں نے اپنی سروس کے بہترین سال یہاں پہ گزارے، اور میرے ساتھ تو ان کا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ ہماری کلاس اکٹھی ہوتی تھی اور مجھے یہ بھی اس میں بھی اعتراف ہے کہ مجھے بہت اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ اکثر مجھے کہیں نہ کہیں آنا جانا پڑتا ہوتا تھا، کبھی انہوں نے میرا پیریڈ پڑھا لینا، کبھی ہم نے آپس میں پیریڈ ایکسچینج کر لینے، نہیں ہر حوالے سے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا۔ اور جب تک یہ کلاس میں میرے ساتھ رہے، اس سے پہلے عظیم صاحب تھے، اس وقت بھی ہمارا رزلٹ الحمدللہ بہت اچھا تھا۔ پھر عظیم صاحب نے جو ہے وہ پینترا بدلا اور رجسٹر لے لیا، انہوں نے کہا جی نہیں کلاس نہیں، تو پھر شہباز صاحب کا پیر بنا۔ تو اس وقت بھی عظیم صاحب بھی الحمدللہ بہت محنت کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور شہباز صاحب نے بھی جب تک پڑھایا بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کوشش اور جد و جہد کے ساتھ، اور خاص طور پہ میرے ساتھ جو ان کا رویہ تھا بہت اچھا تھا، کوموڈیٹو۔ جب بھی میں نے کہنا شہباز صاحب آ جائیں ذرا میں جا رہا ہوں، شہباز صاحب آ گئے۔ تو جب میں نے کہنا جی میری جگہ ایکسچینج کر لیں، تب بھی انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اور یقیناً ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ اسکول کے لیے بہترین جب صرف ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ساری صحیح جو اس کو قبول بھی فرمائے۔ یہ تحائف ہے ہمارے اسکول کی طرف سے، ان سے نہ جی یہ نوازیں محترم پرنسپل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی صرف اس کی مہربانی کی وجہ سے یہ دن جو ہے وہ مجھے نصیب ہوا، میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ میں نے اتنا طویل عرصہ گزارا ہے، اپنی عمر کا ایک بیشتر حصہ ان کے ساتھ گزارا اور بہت ہی پیار دیا انہوں نے۔ اور ساتھ ہی اپنے پرنسپل جناب امجد صاحب کا، انہوں نے خصوصی شفقت کی میرے ساتھ، میں شکر نہیں ادا کر سکتا۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ہر معاملے میں تعاون کیا، اور میں حاضر ہوں جی اپنے دوستوں کے لیے، آئندہ بھی جب بھی مجھے یاد کریں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ان کی خدمت۔ میں ایک دفعہ یہاں پہ اسکول میں آیا تھا پریکٹیکل لینے کے لیے، غالباً 96 یا 7 کا دور ہے، تو میں نے یہاں دیکھا اسکول کا ماحول دیکھا، میں یہیں پہ ہی آ گیا، اور تب سے اب تک جو ہے میری خواہش تھی میں انہی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شعبے سے جو اب جدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بیشتر خواہشات میری جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی الحمدللہ۔ تو اس دوران جو ہے کہ میری طبیعت ہی ایسی ہے، کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں، کبھی جو وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایک اچھا وقت گزار لینا میں سمجھتا ہوں آئیڈیل وقت گزرا ہے میری لائف کا، تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے بھی۔ تو اس دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، دل سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور بقیہ زندگی کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اختتامی کلمات کے لیے گزارش کروں گا محترم پرنسپل صاحب امجد اعزاز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، اساتذہ کرام، خصوصی طور پر شہباز صاحب، السلام علیکم۔ آج کا یہ دن شہباز صاحب کے لیے
ایک ایسا دن ہے جو یادگار بھی ہے. جس طرح انسان اپنی شادی والے دن کو نہیں بھولتا، تو اسی طرح یہ جو دن ہے اس کو بھی نہیں بھولتا. میں تھوڑا سا جو موجودہ سینیریو بن چکا ہے میرے اسکول کا اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک کے اگر حالات ٹھیک ہوتے تو شاید یہ اپنا فیصلہ 55 سال کے اوپر جو ریٹائرمنٹ کا نہ لیتے. بہت سارے ہمارے جو ٹیچرز ہیں کسی نے لے لی ہے، کسی کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ پائپ لائن میں ہے، اور کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کم از کم میرے 24 میں سے 8 ٹیچر جو ہے وہ چلے جائیں گے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک نیا اسکول بنا لوں جس میں یہ سارے تجربہ کار اساتذہ کرام جو ہے نا وہاں موجود ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں سے اساتذہ ریٹائر ہوئے ہیں سب نے یہ آفر کی ہے یا ہونے والے ہیں، آفر ہے ان کی طرف سے کہ جی ہم اس اسکول کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھا وقت گزرا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اپنے گھر کو دل سے نہیں چھوڑنا چاہتا. حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں کہ بندے کو آخر کار ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، تو وہ فیصلے کرتے ہیں. اور ان ریٹائرمنٹس میں جتنی ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں ان میں میرا بھی بڑا ہاتھ ہے. جس سے بھی میرے سے مشورہ لیا میں نے مشورہ ٹھیک دیا. تو ایک مشورہ میں نے پہلے دیا تھا، مجھے گلہ بھی آیا کہ جناب انہوں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، آپ نے انہیں کہہ دیا. تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ مشورہ ٹھیک تھا. آج وہ بندہ خوش ہے اور اس کی دیکھا دیکھی اب دوسرے دوست بھی. لیکن حقیقتاً میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، شہباز صاحب کی جانے سے مجھے بھی دلی افسوس ہے اس سکول کے حوالے سے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پیریڈ میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ صحیح پڑھا رہے ہوں گے کہ نہیں پڑھا رہے ہوں گے. لیکن میرا ایک ایسی سائڈ سائنس کی سائڈ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میری سائڈ ٹھیک ہے. جب میں اسکول کے حوالے سے سوچتا ہوں تو ظاہری بات ہے میرے اسکول کا بگ لاس ہے. لیکن بہرحال جب انہوں نے اپنے ذاتی فیصلے کرنے ہیں، ذاتی اپنی جو اگلی ان کی زندگی ہے اس کے اوپر انہوں نے سوچنا ہے، اپنے حساب کتاب کے مطابق انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. اور جو نوجوان ہمارے اسکول کے اندر موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ سنبھل جائیں. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وقت کا پہیہ گھومتے کوئی دیر نہیں لگتی. آج زیرو ہے کل ہیرو ہوگا، آج کا ہیرو کل زیرو ہوگا. تو کوشش کریں اس خلا کو ابھی سے پر کرنا شروع کر دیں. یہ ساری ذمہ داری اسماعیل صاحب جا رہے ہیں، بڈھا صاحب جا رہے ہیں، علامہ صاحب کی بھی تیاری بنی ہوئی ہے، یونس صاحب بھی جا رہے ہیں، اور کون اپنا اسماعیل صاحب، محمود صاحب جا رہے ہیں، طاہر صاحب جا رہے ہیں. اب دیکھیں خادم حسین بھی جا رہا ہے. خادم حسین جو ہے یہ میرا پلر ہے. خادم حسین بیٹھا ہے، خادم حسین میرے اسکول کا پلر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جن جن کی ڈیوٹیز لگائی تھیں، تاکہ آپ ان سے کچھ سیکھ لیں. اور جب آپ پہ پوری ذمہ داریاں آن پڑے گی تو پھر آپ پریشان ہوں گے. تو ابھی سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ ان کو ہاتھ لگائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں. پچھلے سال سے میں نے کہا ہوا ہے. بہرحال جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے انشاءاللہ وہ بہتر رہیں گے. اب شہباز صاحب نے ہار پہنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کریں جناب شہباز صاحب. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. اور ظاہر بات ہے ابھی آپ جا رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اسکول کے پرنسپل کی، اسکول کے کلرک کی، اسکول کی اسٹیمپ کی ضرورت پڑے گی. تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو، جو بھی یہاں پہ ہوگا، پرنسپل میں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، تو انشاءاللہ پرنسپل بھی، پورا یہاں کا اسٹاف بھی، اور ہمارا ایڈمن بلاک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو کسی بھی وقت، چاہے وہ دن کے ٹائم ہو، رات کے ٹائم ہو، میں ہوں یا نہ ہوں، میری بھی جو خدمات میں کر سکوں گا آپ کے لیے حاضر ہیں. تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اس سکول کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے، ان بچوں کے لیے جن کو آپ نے پڑھایا ہے، اور جس کلاس کو آپ راستے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خصوصاً اس کلاس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو اچھے نمبروں میں جو کامیابی عطا کرے. باقی دنیا کے معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں.
اور ہم سے اگر کوئی بشمول میرے جو اساتذہ کرام ہیں کوئی ایسی بات جو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ دکھا ہو، کوئی ناگوار گزری ہو، تو میں پورے سٹاف کے بیاہ پہ آپ سے جو ہے وہ ایکسکیوز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، ہم نے جو دعائیں کی آپ نے دربار میں قبولیت عطا فرما. بالخصوص شہباز صاحب کے لیے آج الوداعی پارٹی جو ہو رہی ہے، یا اللہ پاک ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. تمام اساتذہ جتنے ریٹائر ہو چکے ہیں، جتنے حاضر سروس ہیں، سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. جو ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی کامیابیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج اپنی سروس کی لاسٹ اٹینڈنس لگا رہے ہیں. لو جی، اللہ تعالیٰ برکت پائے جی. آپ کیا سوچ رہا؟ کدھر ہے؟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين. رب الجلال کی تحمید اور اقامت طعام ہے، اس کو شفیع قبولیت عطا فرما. محترم شہباز صاحب کی اعزاز میں جو محفل ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پورے خزی عطا فرما. اور شہباز صاحب ہمیشہ یاد کے اندر ہمیشہ پرواز کرتے رہے اور ان کو کافی لائے ہیں. یہ شہباز صاحب کھیلتے ہوئے اور اپنی جوانی کے دن یاد کرتے ہوئے عسکر صاحب واہ زبردست گیم سر.